السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے ہم سیکنڈ لینگویج اردو کر رہے ہیں، پیپر 1 پاس پیپر کر رہے ہیں۔ یہ جون 2014 کا ہے، 3248 کوڈ ہے، اور اس پیپر میں ہمارے پاس جو مضمون آیا ہے وہ اسکول یونیفارم کے بارے میں آیا ہے، اور اس میں جو پوائنٹ ہمیں شامل کرنے کو کہا گیا وہ ہے اسکول یونیفارم کی مخالفت میں دلائل، یونیفارم پہننے کے فوائد، اپنے اسکول کے لیے مناسب یونیفارم کی تجاویز۔ تو ہم نے یہ ہر پوائنٹ جو ہے وہ 2 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس طرح 6 نمبر ان تینوں پوائنٹس کے ہوں گے، اور باقی کے 9 نمبر آپ کے اردو کے معیار کے ہوں گے، تاکہ آپ معیاری اردو استعمال کریں، اس کے علاوہ آپ محاورات کا بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یونیفارم وہ وردی جو کسی ادارے کے لوگوں کی پہچان ہو۔ یونیفارم دراصل کسی کی معاشی انفرادیت و معیار کے لایعنے اظہار کے بجائے اس تعلیمی ادارے کے معیار کا اظہار ہے۔ انسانی فطرت میں برتری کی خواہش اسے متکبر کر دیتی ہے۔ یہ وردی یکساں معیار زندگی کا اظہار ہے، مطلب یعنی اگر اسکول میں یونیفارم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، ہر بچے کا اسٹیٹس اس کے ڈریس سے پتہ چلے گا۔ اس طرح اچھے اسٹیٹس والے، اچھی حیثیت والے لوگ جو ہیں وہ متکبر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یونیفارم کی وجہ سے سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، لہٰذا بہت سے لوگ اس شو بازی اظہار عمارات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نت نئے کپڑے، جدید فیشن کے اسلوب، اپنے ذوق و حسن کی ترویج، خوبصورت کپڑوں پر داد تحسین سمیٹنا یعنی تعریف، یہ شعار مادی حسن کے مظاہرین کو یونیفارم سے قدرے برگشتہ یعنی ناراض یا ناپسند کرتا ہے۔ بہرحال ہر کام کے نقصانات و فوائد تو مسلم ہیں، یعنی کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو اس کا کوئی نقصان بھی ہے۔ یونیفارم کسی ادارے کے شرف و معیار کی جہاں پہچان ہے، وہیں بہت سے ایسے سفید پوش لوگوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے وسائل فراہم کرتا ہے جو اپنی بہت سی ضروریات کو پس پش ڈال کر اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ یونیفارم ان کی معاشی سطح کو پوشیدہ رکھ کر برابری کی سطح پر آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، احساس ندامت سے بچاتا ہے، احساس کمتری سے بچاتا ہے۔ دن بدن بڑھتے فیشن کی دوڑ کم از کم تعلیمی اداروں میں ایک خاص یا نارمل سطح تک ہی رہتی ہے۔ یونیفارم کا ایک اور اعزاز یہ ہے کہ انسان اپنے ہدف کے حصول کے لیے بے فکر ہو کر فیشن و عمارات کی اس دوڑ سے باہر رہ کر اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ میرے اسکول کا یونیفارم بہت مناسب ہے، لیکن دوپٹے میں کسی گہرے رنگ کا امتزاج خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ صفائی ستھرائی میں بھی آسانی کا باعث ہوگا۔ تو یہ آپ کا مضمون ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ 150 ورڈز پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن جو ہے اس میں یہ ہمارے پاس ایک تقریر ہے کہ اپنے اسکول کی اسمبلی میں طلباء کے فرائض کے متعلق ایک تقریر لکھیں۔ ابھی فی الحال تو میں یہاں لکھی ہوئی تقریر آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن میں ایک ایسی تقریر انشاءاللہ جلد ویڈیو چڑھاؤں گی کہ آپ اپنے ہر ٹاپک پہ لکھ سکا کریں گے۔ ہیں معزز پرنسپل، جناب پرنسپل، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بہت اہم موضوع دیا گیا ہے، طلباء کے فرائض۔ جہاں لفظ فرض آتا ہے ہمیں اسے سمجھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں حق کے معنی تو معلوم ہے، لیکن یہ سمجھنے سے ہم گریزاں رہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں کہ حق و فرض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر والدین کا یہ فرض ہے کہ بچے کو بامعنی خوبصورت نام، اچھی تربیت، اپنی حیثیت کے مطابق بہترین طرز کا معیار زندگی دیں، تو اولاد کا فرض احترام، اطاعت و فرما برداری ہے۔ بعینہ بالکل اسی طرح کو کہا جاتا ہے۔ ہر رشتہ تعلق، خواہ وہ انسانوں اداروں سے ہو یا ریاست سے، ایک کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے۔ یہاں میں اپنے موضوع کے حوالے سے اگر لب کشائی کروں تو بہت سادہ سے انداز میں ادارے کے فرائض اور حقوق اور جواباً طلباء کے حقوق و فرائض کا تعین ہو جائے گا۔ اولاً سب سے پہلے ادارے کے فرائض میں صاف ستھری جگہ، ماحول،
اہل ترین اساتذہ، طلبہ کی شفاف تربیت، مشکلات میں مدد، ان پر اعتماد وغیرہ شامل ہیں، تو خود بخود طلبہ کے فرائض کا یقین تعین بہت سہولت سے ہو جاتا ہے کہ وہ اس ادارے کے احترام و توقیر کا یعنی عزت کا خیال رکھیں، اپنے اخلاق و کردار اور اعلیٰ شخصی فضائل سے جہاں اس کی پہچان بنے، وہیں اپنے اعلیٰ معیار تعلیم و کردار سے اس کے لیے قابل فخر ہوں۔ اپنی ذاتی صلاحیتوں کو ہمیز کر کے اس کی تربیت اور فخر کو چار چاند لگائیں۔ ادارے کے تمام محترم اساتذہ کا دل سے احترام اور ان کی تعلیمات پر عمل ان کی شخصیت کو منور کر دے گا، جو ان کی آئندہ زندگی میں بھی کمال حاصل کرنے میں مددگار ہوگا۔ اپنے ادارے سے محبت، خلوص دراصل اپنے پاک وطن سے بے تحاشا محبت کی تربیت ہے، جو ہمیں حرام سے بچا کر زیادہ حق کا راہی بنا دے گا، یعنی حق کا راستہ تلاش کرنے والا بنا دے گا۔ آپ جیسے باشعور ذہین و فہیم ساتھیوں سے میں آخر میں یہی کہوں گی کہ ہم اگر فرض کو سمجھ جائیں تو ہمیں حق کا راگ الاپنے کی ضرورت بالکل نہیں رہے گی، یعنی ہر ایک شخص یہ سوچے کہ میں نے کون سا فرض ادا کرنا ہے، تو حق مانگنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہر فرد اپنے اوپر عائد فرائض کا شعور حاصل کر کے اسے دیانتداری و خلوص سے ادا کرے تو بغیر کہے بن مانگے اس کے حقوق اسے حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اصول قدرت ہے کہ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض سے منسلک ہیں۔ بات صرف سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے۔ اجازت۔ اچھا، اب اس کے بعد اسپورٹس کلب کے سیکریٹری ہیں آپ تو اپنے اسکول میں، اور کلب کی سرگرمیوں پر رپورٹ لکھنی ہے اور آئندہ کے منصوبوں کا ذکر کرنا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں اس کا بھی، یعنی کہ یہ رپورٹ رائٹنگ کہلاتی ہے۔ ہمارے اسکول کا اسپورٹس کلب بہت فعال ہے، بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے وہ بہترین پروگرام ترتیب دیتا ہے، جیسے گزشتہ ماہ میں نے آپ کو بتایا نا، رپورٹ میں عموماً ہم گزشتہ کا ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ ماہ 3 بہت اہم ایونٹس ہوئے، ایک سوئمنگ گالا تھا، دوسرا ٹیبل ٹینس اور تیسرا فٹ بال میچز کے مقابلے۔ یہ تینوں ایونٹ انٹر اسکول تھے، جس میں معروف اسکول شامل تھے، لہٰذا عزت کے مسئلے نے بچوں میں مقابلے کا ایک خوبصورت اور مثبت جذبہ پیدا کر دیا تھا، اور اس نیک نامی اور فتح کے حصول کے لیے انہوں نے جان توڑ محنت و کوشش بھی کی، اور اس میں ان کے شانہ بشانہ ہمارے کوچ حضرات شامل تھے۔ جہاں انہوں نے محنت اور تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، وہیں ہمارے اساتذہ کرام نے انفرادی و اجتماعی طور پر بچوں کی اخلاقی و ذہنی کیفیات کو قابو کرتے ہوئے ان کی بہترین حوصلہ افزائی کی اور اپنی موجودگی اور محبت سے انہیں مضبوط و توانا کیا۔ خوشی و فخر کا عظیم موقع تھا جب سوئمنگ گالا میں ہمارے بچوں نے بہترین کارکردگی اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی اور ٹرافی حاصل کر کے اسکول کی عظمت، شان اور فخر میں اضافہ کیا۔ ٹیبل ٹینس کی ٹیم نے 10 اسکولوں میں اپنے میچز جیتے اور سیمی فائنل میں اپنے حریف کو بہترین کھیل کر ہرا دیا۔ وہیں اپنے اعلیٰ کھیل اور مہارت سے فائنل میں اپنی مضبوط حریف ٹیم کو شکست دے کر یہ ٹرافی حاصل کر کے اپنے اسکول کے وقار کو 4 چاند لگائے۔ اب ہماری فٹ بال ٹیم نے بھی بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، پول میچز اور سیمی فائنل جیت کر فائنل تک رسائی قابل فخر تھی۔ بہت اعلیٰ کارکردگی کی ایک بہت شاندار ماہر ٹیم کے خلاف بہت اعلیٰ کارکردگی کی ایک بہت شاندار اور ماہر ٹیم کے خلاف بہت حوصلہ افزا تھی۔ اگرچہ اس ایونٹ میں ہماری ٹیم رنر رہی، لیکن یہ ٹرافی بھی کچھ کم شاندار نہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہماری ٹیم انشاءاللہ مستقبل میں مزید اور عظیم کارنامے انجام دے گی۔ آئندہ کرکٹ گالا کے انعقاد کا خیال زیر غور ہے، اور میرا یہ خیال اور مشورہ ہے کہ اس کے لیے جہاں ٹیم کی جسمانی تربیت اور مہارت کو بڑھانے کے لیے محنت جدوجہد کی جائے، وہیں اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرنے، نظم و ضبط اور اخلاقی ضوابط کی پابندی کو
کو محبت و فنکاری کے ساتھ ضروری بنایا جائے. اب لاسٹ پارٹ ہے وہ ہے ٹرانسلیشن. چلیں اب ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وائی ڈو یو سوئم؟ آپ کیوں تیرتے ہیں؟ فار دا ہیلتھ بینیفٹس ٹو یور ہارٹ اینڈ لنگس، اپنے دل اور پھیپھڑوں کی صحت کے لیے. فار دا چانس ٹو بی ود سم آف یور فرینڈس ایٹ دا پول، اور اپنے دوستوں کی صحبت کے چند مواقعوں کے لیے، ان کے ساتھ کے لیے. بیکاز ان یور کیس رننگ ایوری ڈے ہرٹس، کیونکہ روز دوڑنا آپ کو تکلیف دیتا ہے. بیکاز جسٹ بینگ ان دا واٹر از ریلیکسنگ، کیونکہ پانی میں ہونا کیا آپ کے لیے سکون کا باعث ہے. اور از اٹ سم تھنگ ایلس، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے. اف یو آر لوکنگ گیٹ اوے فرام دا ہیٹ آف دا سمر، یا پھر اگر آپ گرمیوں کی تپش سے بچنے کے لیے دور ہوتے ہیں. دین اے ڈپ ان دا واٹر ایگزیکٹلی واٹ یو نیڈ. اٹ از اے گڈ وے فار یو ٹو کول آف. تو پانی میں ایک غوطہ ہی آپ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے یا آپ کو ریلیکس کرنے سکون دینے کے لیے کافی ہے، اور یہ آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہترین طریقہ ہے. پرہیپس یو ہیو بین ڈوئنگ سم ادر فارم آف ایکسرسائزز، غالباً آپ ورزش کا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے. اینڈ an injury prevents you from putting weight on a knee or ankle. اور اینکل، لیکن آپ کے گھٹنے یا ٹخنے کے زخم نے آپ کو اس پر زور ڈالنے سے روک دیا ہے. Swimming can help you exercise almost the entire body, heart, lungs and muscles with very little pain. تیراکی جو ہے وہ آپ کو بہترین ورزش کی مدد فراہم کر دیتی ہے، آپ کے پورے جسم کے لیے، دل اور پٹھوں کے لیے بہت کم تکلیف کے ساتھ، پھیپھڑوں اور پٹھوں کے لیے بہت کم تکلیف کے ساتھ. اسپینڈنگ ٹائم ود یور فرینڈس، سوئمنگ از اے گریٹ پاس ٹائم. اپنے دوستوں کے ساتھ تیراکی وقت کا بہترین استعمال ہے. ایکسچینجنگ اسٹوریز، چیلنجنگ ایچ ادر اینڈ شیئرنگ ان دا ہارڈ ورک میک سوئمنگ ود ادرز اے ریوارڈنگ ایکسپیرئنس. ایک دوسرے سے اپنی کہانیاں کہنا، چیلنج کرنا، محنت، مشکل کام میں دوسروں کا حصے دار بننا، یہ تیراکی کا صلہ خیز تجربہ ہے، ایکسپیرئنس. بٹ انلیس یو سوئم ویری فاسٹ فار hours and hours, it is not a great way to drop excess kilos. یہ مناسبت کے لیے اعلیٰ ہے، لیکن جب آپ گھنٹوں بہت تیزی سے نہ تیریں، یہ فالتو وزن اتارنے کا خاص ذریعہ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ پیپر کمپلیٹ ہوا ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ پیپر ہوگا پیپر 2 جون 2014 کا. اللہ حافظ.